بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے پہلے پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں 5 خاص باتیں موضوع ہیں، جس میں پہلا نمبر پر اقسام انسان ہیں، انسانوں کی اقسام۔ پھر دوسرے نمبر پر اعجاز قرآن، قرآن کا معجزے۔ نمبر 3 قصہ تخلیق آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اس کا واقعہ موجود ہے رکوع نمبر 4 میں۔ احوال بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کے متعلق جو ہیں 10 رکوع موجود ہیں، جس میں ان کے احوال، ان کی بد عہدیاں، ان کے گناہوں کا ذکر ہے، ان کی غلطیوں کا ذکر ہے۔ پھر 5واں موضوع جو ہے وہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے ہم اقسام انسان کے متعلق دیکھتے ہیں کہ انسان کی 3 میجر اقسام ہیں، جس میں مومنین ہیں، منافقین ہیں اور کافرین۔ پھر مومنین کی 5 صفات کا ذکر ہے کہ اللہ پر ایمان، ایمان بالغیب یعنی غیب کی چیزوں پر ایمان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، یہ شامل ہے۔ اقامت الصلاۃ، اقامت الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنا، انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان، اور یقین بالآخرہ، آخرت پر یقین۔ منافقین کی کئی خصلتیں بیان ہوئی ہیں کہ وہ جب بھی بات کرتے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، عدم شعور ان میں ہے، قلبی بیماریاں ہیں، سفاہت ہے، احکام الہی کا استہزائی ہے، فتنہ فساد کرتے ہیں، جہالت، دلالت، تذبذب اور کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ پھر اعجاز قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی بنتا ہے، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ تیسرے نمبر پر قصہ حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا تو فرشتوں نے انسان کو فسادی کہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم جو ہے وہ اس علم کے متعلق بتاؤ، چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے اقرار عدم علم کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پاک ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں جو تو نے ہمیں نہیں دیا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو پھر سجدہ کیا، اور لیکن شیطان جو تھا اس نے انکار کیا اور مردود ہو گیا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا اور پھر انسان جو ہے وہ خلافت ارض عطا ہوئی۔ چوتھے نمبر پر احوال بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل کی بدعنوانیاں اور ان کی جو انہوں نے زیادتیاں کی، نبیوں کو قتل کیا اور انہوں نے بہت سی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کیا، ان کی کفران نعمت کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا ان پر لعنت نازل کرنا۔ 5ویں اور آخری نمبر پر قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ انہوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات میں آزمایا اور وہ اس آزمائش میں پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سی نعمتیں کی، اور آخر میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو ہم یہ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، تیرا گھر بنا رہے ہیں اور یہ محنت کر رہے ہیں، اس کو قبول فرما۔ اور انہوں نے پھر دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی مانگی، ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ تو ان چیزوں کا ذکر جو ہے پہلے پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا